اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں درود پاک کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا پہاڑ جتنی مشکل بھی ہوگی تو آسان ہوگی۔ اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس چکے ہیں تو وہ مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ قرض جیسی دلدل میں جو لوگ ڈوب چکے ہیں، قرض جیسی بیماری میں جو لوگ مبتلا ہیں، وہ لوگ اس بیماری سے نکلنے کے لیے، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منقول ہے، جو کہ دو جہانوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ فضیلتوں سے نوازا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ معجزات جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے انہیں دکھلا بھی دیے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کا یقین پکا ہوگا، جس بندے کا ایمان پکا ہوگا، اس بندے کو ہر طرح کی کامیابی ملے گی، چاہے وہ دنیاوی ہو یا پھر آخرت کی کامیابی ہو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، نہایت عاجزی انکساری سے کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، اپنے مسائل کو حل ہوتا اور مقاصد کو پورا ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کا وظیفہ درود پاک پر منحصر ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتی ہوں، جسے سننے کے بعد آپ کا ایمان مزید بڑھ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ کا دل بھی چاہے گا کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ دو دوست تھے، پکے دوست، اچھے دوست تھے۔ دونوں دوستوں میں سے ایک بندے کا بزنس ڈوب گیا، یعنی اسے بزنس میں بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت زیادہ لاس ہوا، تو اس نے اپنے دوسرے دوست سے کچھ پیسے ادھار لیے تاکہ وہ کاروبار چلا سکے۔ جب اس نے اپنے دوسرے دوست سے پیسے لیے اور کاروبار شروع کیا تو اسے اس کاروبار میں بھی نقصان ہوا، یعنی لاس ہوا۔ اور ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ میں اس وعدے پہ تمہیں پیسے لوٹا دوں گا، وہ وعدہ جب آ گیا تو اس شخص نے کہا کہ میں اگلی دفعہ پیسے دے دوں گا۔ جب اگلی دفعہ بھی ٹائم آ گیا پیسے لوٹانے کا تو اس کے پاس تب بھی رقم موجود نہ تھی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں تمہیں فلاں ٹائم پہ پیسے دے دوں گا، میرے پاس ابھی موجود نہیں۔ بات اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ دوست اپنا مسئلہ لے کر قاضی کے پاس چلا گیا۔ جب وہ قاضی کے پاس اپنا مسئلہ لے کر چلا گیا تو قاضی نے پہلے دوست کو کہا کہ تم نے اس سے جو قرض لیا تھا وہ تم نے نہ پہلے وعدے پہ ادا کیا، نہ دوسرے وعدے پہ ادا کیا، نہ تیسرے وعدے پہ ادا کیا۔ چونکہ اب بات ہمارے پاس آ چکی ہے تو میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، یہ حکم دیتا ہوں، یہ تاکید کرتا ہوں کہ 30 دن کے اندر اس بندے کا تم نے قرض چکا دینا ہے۔ جہاں سے مرضی پیسوں کا بندوبست کرو، بس آپ نے اس بندے کو پیسے ادا کرنے ہیں، اپنا قرض ادا کرنا ہے۔ وہ شخص یہ بات مان کر واپس چلا آیا کہ میں 30 دن کے اندر پیسے ادا کر دوں گا۔ جب گھر آیا تو سوچ میں پڑ گیا، اور اس نے ایک بات یہ بھی سنی ہوئی تھی کہ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی غیبی مدد بھی فرما دیتا ہے۔ اس بندے نے جب سوچا کہ میرے پاس نہ ہی کوئی چیز ہے جسے میں بیچ سکوں، اور نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جسے میں
پیسے کما سکوں اور اپنا قرض ادا کر سکوں، اس بندے نے کیا کیا کہ یقین کامل کے ساتھ اس نے درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ دن کو بھی درود پڑھتا، رات کو بھی درود پڑھتا، اور درود پاک اس نے اتنی کثرت اور یقین کے ساتھ پڑھا کہ 25 سے 26 دن گزر گئے۔ وہ رات کو جب سوتا، اٹھتا، چلتے پھرتے، جب بھی وہ کوئی کام کرتا، فارغ بیٹھتا، اس نے بس درود پاک کی کثرت کرنی تھی۔ اپنی زبان پہ درود پاک کا اس نے ورد جاری رکھا۔ جب 26 دن گزر گئے تو وہ پریشان ہوتا رہا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور کہاں سے قرض ادا کروں گا، 26 دن تو گزر چکے ہیں۔ جب وہ یہ بات سوچتے سوچتے اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا تو اس کے کان میں ایک آواز آئی، اور آواز یہ تھی کہ تم علی بن وزیر کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہنا کہ میرا قرض ادا کرے۔ جب وہ بندہ سو کر اٹھا تو سوچنے لگا کہ میرے کان میں یہ آواز پڑ تو گئی ہے، لیکن میں علی بن وزیر کو جا کے کیا کہوں گا کہ میرا قرض ادا کرو، اور وہ کر دے گا۔ وہ بندہ یہ بات سوچتے ہوئے پھر اس نے سارا دن بھی گزار دیا، رات بھی گزار دی، اور جب درود پاک پڑھتا پڑھتا سو گیا، یعنی 27واں دن آ گیا۔ 27ویں دن کو بھی اس نے بہت زیادہ درود پاک پڑھا اور پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ دوبارہ اس کے کان میں یوں ہی آواز آئی کہ تم علی بن وزیر کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہنا کہ میرا قرض ادا کرے۔ جب 27ویں دن اور 28ویں رات تھی، دوبارہ اس کے کان میں یہ آواز آئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر درود پاک پڑھتا ہوا بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ علی بن وزیر کے پاس اگر میں جا کر یہ بات کہوں گا تو اس نے مجھے کہنا ہے کہ میں تمہارا قرض ادا کروں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہارے کان میں یہ آواز پڑی ہے۔ وہ پھر یہ بات سوچتے ہوئے سو گیا، یعنی جو بھی اس کے کان میں آواز پڑتی اس بات کو سوچتے ہوئے وہ سو گیا کہ میں آگے سے کیا کہوں گا۔ 28واں دن اور 29ویں رات تھی، تو پھر وہ درود پاک پڑھتا ہوا سو گیا اور اس کے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسے زیارت ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے کہہ رہے تھے کہ تم علی بن وزیر کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہنا کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ میرے پہ 3000 درہم قرض ہے تو تو میرا قرض ادا کر دے۔ جب وہ بندہ اٹھا اس کے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں زیارت ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ پیغام دے رہے ہیں۔ ایک طرف تو بڑا خوش تھا کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا، میری خواب میں آ کر مجھے اتنا بڑا شرف حاصل ہوا، ایک طرف سے تو بڑا خوش تھا، اور دوسری طرف یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں علی بن وزیر کے پاس جاؤں گا تو اس نے مجھے کہنا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہاری خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے تمہیں یہ پیغام دیا۔ یہ سوچتے ہوئے 29واں دن آ گیا اور 30ویں دن اسے قید بھی ہو جانی تھی۔ قاضی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر 30 دن کے اندر اندر تو نے اسے قرض ادا نہ کیا تو تجھے قید ہو جائے گی۔ 29واں دن آ گیا اور وہ بندہ سوچتا ہوا جب سو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اس کی خواب میں آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے شخص تو علی بن وزیر کے پاس جا اور اسے جا کر کہنا کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے، میرے پہ 3000 درہم قرض ہے جسے تو نے ادا کرنا ہے۔ پھر وہ شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں علی بن وزیر کے پاس جا کر آپ کا پیغام دیتا ہوں تو علی بن وزیر نے کہنا ہے کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے یہ پیغام دیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے شخص تو نے جا کر علی بن وزیر کو میرا پیغام دینا ہے، اور اگر وہ دلیل مانگے تو نے اسے کہنا ہے کہ تو ہر روز نماز فجر ادا کرنے کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور یہ بات صرف تو اور اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ جب وہ شخص صبح اٹھا بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے پرسکون ماحول کے ساتھ وہ اٹھا، کپڑے شپڑے اس نے پہنے، فریش ہوا اور وہ علی بن وزیر کے پاس چلا گیا۔ علی بن وزیر کو جا کر کہنے لگا کہ میرے پہ 3000 درہم قرض ہے جو کہ تو نے ادا کرنا ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے۔ علی بن وزیر کہنے لگا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں پوری دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے پاس۔ دلیل یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری خواب میں آئے، انہوں نے مجھے تمہارا کہا کہ تمہیں جا کر میں کہوں کہ میرا قرض ادا کرو، اور جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اگر وہ مجھ سے دلیل مانگے تو میں کیا کہوں، تو جواباً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا اس
शख्स को कहना कि तू फजर की नमाज के बाद रोजाना 5000 मर्तबा दरूद पाक पढ़ता है और ये बात सिर्फ तू और तेरा अल्लाह जानता है। जब अली बिन वजीर ने ये बात सुनी तो वो बड़ा खुश भी हुआ और उस शख्स पर फख्र भी करने लगा कि उसकी ख्वाब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने मेरे लिए ये पैगाम भेजा। अली बिन वजीर बड़ी खुशी के साथ उठा, अंदर गया, 3000 दिरहम लाकर उस शख्स को दिए और कहा ये तेरा कर्ज अदा हो गया। जब वो शख्स वापिस आने लगा तो अली बिन वजीर ने कहा जरा ठहरो। वो दोबारा अंदर गया, 3000 दिरहम लेकर दोबारा आया और कहने लगा ये तुम्हारा इनाम है जो कि तूने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम मुझ तक पहुंचाया। जब वो शख्स फिर उठने लगा तो अली बिन वजीर कहने लगा जरा ठहरो। फिर वो अंदर गया और जाकर 3000 दिरहम और लेकर आया और ये कहने लगा कि इस 3000 दिरहम से तुम अपना कारोबार शुरू करो और अपने बीवी बच्चों को कमाकर खिलाओ। तो वो शख्स बड़ी खुशी के साथ आया और आकर अपना कर्ज भी अदा किया, अपने बाल बच्चे को खुश और राजी भी किया, अपना कारोबार भी शुरू किया और बच्चों के लिए तोहफे तहाइफ लेकर भी आया और अल्लाह की बारगाह में शुक्र भी अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं 3000 दिरहम को तरसता था, तूने मुझे 9000 दिरहम अता फरमा दिए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे फिर वो इतने यकीन के साथ दरूद पाक पढ़ने लगा कि जब भी उसे कोई मुश्किल और मुसीबत आती तो वो दरूद पाक की कसरत करता। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, बात कहने का मकसद ये है कि दरूद पाक की इतनी ज्यादा फजीलत है कि अगर हम सच्चे दिल के साथ पढ़ेंगे हमारी मुश्किलात आसान होंगी, परेशानियां हल होंगी और हमें कुर्बे इलाही भी हासिल होगा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा ज़ियारत भी नसीब होगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आप किसी परेशानी में मुब्तला हो, कर्ज में मुब्तला हो, बीमारी में मुब्तला हो, अपने मालिक हकीकी को याद करें और दरूद पाक की कसरत करें। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।